کی کمائی سے گزر بسر کیا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اپنے گزارے کے لیے نجاری کا پیشہ اختیار کر رکھا تھا۔ انہوں نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت و تربیت فرمائی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، لیکن انہیں کوئی اولاد نہیں تھی، اور ان کے خاندان میں کوئی شخص ان کے بعد بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کی خدمت انجام دینے والا نہیں تھا۔ اس لیے انہیں ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی کہ میرے بعد یہ کام کون کرے گا۔ ایک مرتبہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل دیکھ کر پوچھا کہ مریم یہ کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا جو خدا بے موسم کے پھل دینے پر قادر ہے تو وہ بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک نیک صالح اولاد مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور بڑی عمر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند اور اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ وہ نیک لوگوں کے سردار اور زہد و تقوی میں بے مثال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی علم و حکمت سے نوازا تھا۔ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، مگر اس کے باوجود ان کے دل میں گناہ کا خیال بھی پیدا نہیں ہوا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہت رویا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی قوم کو صرف اپنی عبادت اور پرستش، نماز روزہ کی پابندی اور صدقہ خیرات کرنے اور کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے قوم کو بیت المقدس میں جمع کر کے اللہ کے اس پیغام کو سنایا۔ ان کی زندگی کا اہم کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بشارت دینا اور رشد و ہدایت کے لیے راہ ہموار کرنا تھا۔ جب انہوں نے دعوت و تبلیغ کے کام شروع کیا اور اپنے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری سنائی تو ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت یہودی قوم کو برداشت نہ ہو سکی اور حجت بازی کر کے اس عظیم پیغمبر کو شہید کر ڈالا اور اپنے ہی ہاتھوں اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر لیا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن بیان کرتی ہیں کہ خندق کی کھدائی کے موقع پر میری والدہ عمرہ بنت رواحہ نے مجھے بلایا اور میرے دامن میں ایک لب یعنی دونوں ہتھیلی بھر کر کھجور دی اور فرمایا یہ اپنے والد اور اپنے ماموں عبداللہ بن رواحہ کو دے آؤ۔ چنانچہ میں چلی، وہاں پہنچ کر اپنے والد اور ماموں کو تلاش کرنے لگی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ دیکھ لیا تو فرمایا اے بیٹی ادھر آؤ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ تھوڑی سی کھجور ہے، میری والدہ نے میرے والد اور میرے ماموں کے واسطے بھیجی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس لاؤ۔ میں نے ساری کھجور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک میں رکھ دی اور پھر ایک کپڑا بچھوا کر اس پر بکھیر دی اور ایک آدمی کو فرمایا کہ آواز لگاؤ۔ چنانچہ اس آواز پر سب لوگ جمع ہو گئے اور کھانا شروع کیا اور کھجور بڑھتی گئی حتیٰ کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر کھائی، پھر بھی اتنی زیادہ بچ گئی کہ کپڑے پر سے کھجور زمین پر گر رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہٰذا اس کو ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی رنج و غم پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ترجمہ اے وہ ذات جو زندہ جاوید ہے اور تمام چیزوں کا تھامنے والا ہے، میں تیری رحمت کی امید کے ساتھ تجھ ہی سے فریاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ ونشہد ان لا الہ الا انت